السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ بخبر آپ لوگ کو معلوم ہے کہ حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کا دن چالو ہے۔ 4 تاریخ اور 5 تاریخ جو عرس کا دن ہے، تو جو 4 تاریخ ہوتا ہے اس میں بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، بیان ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے۔ تو دوسرا دن 5 تاریخ میں تو اس میں بچوں کی دستار ہوتی ہے، اور حضور شیر بہار کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک اللہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کا جب دور تھا اس سمے میں فتویٰ کے بارے میں سب سے ماہر علماء اکرام بہار میں مانا اور جانا جاتا تھا۔ کسی جگہ بھی اگر فتویٰ کی اگر ضرورت پڑتی تھی اس سمے میں، یا فتویٰ کی تو یہیں حضور شیر بہار فتویٰ دیا کرتے تھے، اور بڑی بڑی جو مسائل حل نہیں ہو پاتا تھا، الحمدللہ حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ ان کے ذریعے سے بڑا بڑا جو مسائل جو تھا حل ہو جایا کرتا تھا۔ اور آج ان کا ہی مدرسہ قائم کیا ہوا مدرسہ، آج اس مدرسے سے لاکھوں میں کروڑوں میں طلباء اکرام فارغ ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کا کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور شیر بہار کے اتنے سارے کرامت ہے۔ ایک جگہ ان کا جو اصل گھر ہے مہوارہ شریف، تو وہاں اس سمے میں دریا بہتا تھا، تو ایک سمے میں ایک اللہ والے کا گزر ہوا، اس نے فرمایا کہ کاش یہ دریا ادھر سے نہ ہو کے ادھر ہو جاتا۔ تو اس سمے حضور شیر بہار موجود تھے، تو جب اتنا کہنا تھا تو حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ جب ایک آسا مبارک ڈال دیے تو وہ دریا نے اپنا رخ بدل دیا۔ جس طرف سے دریا بہتا تھا اس طرف سے رخ بند ہو کے دوسری طرف سے رخ چالو ہو گیا۔ تو حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ کے جو طلباء اکرام جو ہوا کرتے تھے، اور آج بھی وہ طلباء اکرام اتنے سنت میں ایک دم پاورفل ہوتے ہیں، جو بھی اس کے وہاں مسائل آتے ہیں الحمدللہ وہ ایک دم ڈٹ کے مسائل کا حل کھوجتے ہیں اور مسائل کا جواب دیتے ہیں۔ اور آج تک بتایا جاتا ہے کہ حضور شیر بہار کبھی بھی کسی بھی مناظرہ میں ہار نہیں مانے، اور اللہ نے ان کو ہر مناظرے میں اللہ نے ان کو کامیابی اور کامیابی سے ہمیشہ کامیاب، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کیا۔ یہ حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنی ساری جو اللہ نے نوازا ہے، یہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار کے جو صاحبزادے تھے حامد رضا حجت اسلام، یہ سب ان کی برکت ہے کہ آج حضور شیر بہار کا الحمدللہ، اور ان کی اتنا الحمدللہ ان کا فیضان جاری ہے پوری بہار پہ، بہار میں تو جاری ہے الحمدللہ۔ اور حضور شیر بہار کا فیضان انڈیا سے باہر کتنے سارے ملک میں حضور شیر بہار کا فیضان ہے۔ جب حضور شیر بہار کا جب انتقال ہوا تھا، وصال کا وقت آیا تھا، تو اس دنیا میں کہیں سے بھی، دنیا میں جہاں سے دیکھے وہاں سے دیکھے حضور شیر بہار کے جنازے میں لوگ شامل ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ گناہ گار بھی حضور شیر بہار کے جنازہ میں شامل تھا۔ الحمدللہ کاندھا تو خیر نہیں دے پایا تھا، اتنا بھیڑ تھا کہ الحمدللہ وہاں الحمدللہ جنازہ کا نماز پڑھنے کا شرف حاصل میں نے بھی کیا تھا، اور میرے دادا حضور مولانا سلمان صاحب وہ بھی الحمدللہ حیات میں تھے، اور وہ بھی الحمدللہ جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ ہم تو اس درمیان چھوٹے سے بچے تھے، ان کے ساتھ میں گئے تھے جنازہ کا نماز پڑھنے کے لیے۔ جب جنازہ کا نماز کا وقت آیا تو اتنا بھیڑ، اتنا کافی بھیڑ ہو گیا کہ لوگ سوچے کہ جب لوگ جایا کرتے راستے میں جاتے تو لوگ پوچھتے کہ کیا ہو گیا کہ لوگ اتنا جا رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تب لوگ جانا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اور آج الحمدللہ اتنا سال ہو گیا، آج 14واں سال ہو چکا، ان کو وصال کو 14 سال ہو چکا، آج بھی ان کا فیضان اسی طرح ظاہری ہے۔ اور آج الحمدللہ حضور شیر بہار کا جو مدرسہ قائم کیا ہوا، الحمدللہ اسی مدرسہ کے کچھ فاصلے کے درمیان پہ آج کے تاریخ میں الحمدللہ بچوں کی مدرسہ قائم ہو گئی الحمدللہ، اور وہاں بھی الحمدللہ بچہ آپ تعلیم حاصل کریں گے، بچہ اور بچیاں الحمدللہ دونوں انگلش اسکول کا بھی انتظام ہو گیا ہے بچیوں کے لیے الحمدللہ، اس کا بھی الحمدللہ بھرپور سسٹم اچھا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کو الحمدللہ وہاں بھی داخلہ دلوائیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل دلوائیں اپنے بچوں کو۔ اسی طرح حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں ان کے جو صاحبزادے لوگ ہیں، آج ان کے 4 صاحبزادے ہیں الحمدللہ، آج ان کا بھی الحمدللہ جو آج بھی جو کسی کو فتویٰ کی ضرورت پڑتی ہے
تو لوگ وشواس نہیں کرتے. کیوں نہیں وشواس کرتے؟ کہ بھائی جب تک حضور شیر بہار کے وہاں کا اگر فتویٰ نہ آ جائے، جب تک لوگ اہتمام نہیں کرتے ہیں. جانتے کہ بھائی حضور شیر بہار وہ شخصیت تھے، اور الحمدللہ وہ بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اور بھی پاورفل ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو اور بھی نواز دیتا ہے. بتایا جاتا ہے نا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو حضور شیر بہار رحمۃ اللہ علیہ آج بھی الحمدللہ ان کا فیضان جاری اور ساری ہے، اور آج بھی ان کے فیضان سے لوگ مالا مال ہو رہے ہیں. اور آج بھی ان کا فیضان ایسا ہے کہ الحمدللہ جو بھی آپ کا نیک مقصد ہو، اگر وہ آپ نیک مقصد آپ کامیابی نہیں ملے، اگر حضور شیر بہار کے اگر وسیلے سے الحمدللہ اللہ کے بارگاہ میں اگر فریاد کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے آپ کی فریاد کو پورا کریں گے انشاءاللہ حضور شیر بہار کے ذریعے سے. تو آج بھی الحمدللہ یہ حضور شیر بہار کا فیضان اتنا جاری اور ساری ہے کہ الحمدللہ لوگ دم کثرت سے لوگ وہاں جاتے ہیں فیض لینے کے لیے. اور وہاں الحمدللہ جو بھی لوگ جاتے ہیں الحمدللہ ان کو اللہ نے حضور شیر بہار کے ذریعے سے الحمدللہ ان کو فیضان جاری ہے الحمدللہ. اور یہ جہاں ہمارا گاؤں ہے، یہاں سے چند منٹ کے فاصلے پہ حضور شیر بہار کا آستانہ مبارک ہے. اور حضور شیر بہار کا جو گاؤں، اصل گاؤں جن کو کہا جاتا ہے آبائی وطن، یہ مہوارہ شریف ہے جو امنور کے جسٹ بغل میں یہ گاؤں آتا ہے. اور الحمدللہ اس گاؤں میں بھی الحمدللہ علم دین کا وہ خزانہ ہے. اور وہاں الحمدللہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ وہاں ہر گھر میں بچے عالم دین حافظ قرآن بتایا جاتا ہے. اور جہاں ہمارا گاؤں ہے سہاگ پور، اس گاؤں میں بھی الحمدللہ حضور شیر بہار کا فیضان ہے. اور اس گاؤں میں اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے مفتی مصطفیٰ رضا خان، ان کا بھی یہاں فیضان بٹ رہا ہے. اور یہاں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے آج بھی ہمارے گاؤں میں تقریباً مریدین ہیں، خلفاء ہے. اور ہمارے گاؤں کے جسٹ بغل میں سداسپور گاؤں آتا ہے، اور وہاں بھی ان کا فیضان ہے. اور وہاں ان کے خلفاء ہیں ان کے کثرت میں ان کے مریدین ہیں الحمدللہ. وہ لوگ آج فیضان بانٹ رہے ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ عز و جل یہاں اس محلے میں اتنے دور الحمدللہ اتنا فیضان بٹ رہا ہے حضور شیر بہار کا. اور مصطفیٰ رضا خان الحمدللہ ان کے ذریعے سے الحمدللہ سنت کے الحمدللہ مضبوطی ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ حضور شیر بہار کا جب سمے تھا، اس زمانے میں حضور شیر بہار کے سمے میں الحمدللہ لوگ اس طرح سنت کا کام ہوتا تھا اہل سنت و جماعت کا، کہ لوگ ایک دم مضبوطی کے ساتھ اہل سنت جماعت. اور آج بھی الحمدللہ جو حضور شیر بہار کے جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں وہ آج بھی الحمدللہ ایسے سنت کا کام کرتے ہیں، پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کا کام کرتے ہیں. اور آج موجودہ سمے میں جو ہے الحمدللہ حضور شیر بہار کا مدرسہ کام کیا، آج بھی وہاں کے بچے الحمدللہ اتنے فارورڈ ہوتے ہیں، اتنا فاسٹ ہوتے پڑھائی لکھائی کے معاملات میں کہ بہت سارے ایسے ادارہ جو ہیں ناز کرتے ہیں کہ یہ حضور شیر بہار کا قائم کیا مدرسہ اتنا الحمدللہ فیضان بانٹ رہا ہے الحمدللہ. آج بھی موجودہ سمے میں بچوں کی تعلیم اتنی فاسٹ ہوتی ہے اور اتنا اچھا اعلیٰ قسم کا تعلیم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کو سوچتے ہیں کہ کہیں نہیں میں بہار کے سرزمین حضور شیر بہار کے مدرسے میں بچے کو تعلیم دلواؤں. اور وہاں کے بچے جو فارغ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ دین کا کام کرتے ہیں پوری دنیا میں، اور وہ اہل سنت و جماعت کا کام کرتے ہیں. وہاں کے جو بچے جو مفتی وہ بن جاتے ہیں یا عالم بن جاتے ہیں یا حافظ بن جاتے ہیں، اس کو جہاں سے آپ کو پوچھنا ہے قرآن پاک کو، وہاں سے الحمدللہ وہ بچے آپ کو بتائیں گے. ان کا ایسا الحمدللہ فیضان ہے حضور شیر بہار کا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کچھ بچے حضور شیر بہار کے جب تھے موجودہ سمے کا یہ واقعہ ہے کہ حضور شیر بہار کا جو خدمت گزار تھے، ان کے خادم تھے، تو وہ ان کا خدمت کر رہے تھے. تو وہ بچے کسی کام کے لے کے کچھ بچے گئے، کچھ بچے خدمت کر رہے تھے تو گئے. تو جو بچے باہر سے دیکھا بولے حضور شیر بہار نیچے ٹہل رہے ہیں، تو بولے ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو کچھ بچے بولے نہیں حضور شیر بہار حجری میں. تو بولے کہ نہیں حضور شیر بہار وہ نیچے ٹہلے. تو بولے نہیں، یہ اللہ والے جو اللہ والے کی کرامت ہوتی ہے. ایک وقت میں اللہ کے ولی بہت جگہ جا پاتے ہیں. جب اللہ کے ولی ایک وقت میں کافی جگہ جا سکتے ہیں. ایک دفعہ ایسی واقعہ ہے، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مریدین ایک ہی وقت میں بہت سارے مریدین افطار کا دعوت دے دیے کہ حضور میرے گھر پہ آئیے گا، میرے گھر پہ آپ کا افطار ہے، میرے گھر پہ آپ افطار فرمائیے گا. اسی طرح کافی مریدین آ کے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بتائیں. تو اسی وقت میں
تقریباً ان کے مریدین جمع ہو گئے. بولے کہ آج شیخ میرے پیر صاحب میرے وہاں جلوہ فرمائیں گے اور میرے وہاں ان کا افطار کا دعوت ہے. تو کثرت سے مرید کہنے لگے میرے گھر پہ آئے تھے، میرے گھر پہ آئیں گے. تو بولے ٹھیک ہے، آج دیکھ لیا جائے کن کے گھر پہ جاتے ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. تو اسی طرح بتایا کہ جو غوث پر رحمۃ اللہ علیہ جتنی بھی دعوت دی ہوتا سب کے گھر پہ داخل ہو گئے، سب کے گھر پہ ان کی افطار فرمائیں. تو ایک دوسرے میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میرے گھر پہ آئے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہہ رہے ہیں میرے گھر پہ آئے تھے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. تو کافی لوگ آپس میں کہ بھائی ایسا ہو نہیں سکتا. تو وہاں گئے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں. بولے کہ آپ کن کے گھر پہ گئے تھے؟ بولے میں سب کے گھر پہ گیا تھا. تو اس نے بولا کہ جب اللہ کا ولی جب چاہے تو ایک وقت میں کافی دے کے جا سکتا ہے، اور اللہ کا ولی جب چاہے جب جہاں بھی جا سکتا ہے. تو بس اس لیے نے بتایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب اللہ کے ولی کا جب نگاہ پڑ جاتا ہے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. ایک طرح کا واقعہ بھی ہے نا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت سارے ایسے جو شخص تھے اس نے فرمایا کہ میں ان کی نئی شادی ہوئی تھی. تو اس نے فرمایا ان کی بیوی حافظ تھی اور جو سامنے شادی تھی وہ بھی حافظ قرآن تھا. تو اس نے بولا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. بولا بولیے کیا سوال ہے؟ تو بولا کہ ایک قرآن کے اوپر ایک قرآن رکھا سکتا ہے، باقی ایک قرآن کے اوپر غیر قرآن نہیں رکھا سکتا. یہ سوال آپ ہم کو بتائیے. اور یہ سوال آپ کو ہے. تو اس نے کیا کیا، بھائی تھا تو بھی حافظ قرآن، باقی ان کو سمجھ نہیں پڑا کہ بھائی یہ میری شوزہ کیا بولی ہے اور یہ میرے سے کہنا کیا چاہتی ہے. تو اس نے بولا کہ جب تک اس سوال کا آپ میرے کو جواب نہیں دے دیجیے گا، جب تک آپ میرے بدن میں ٹچ نہیں کیجیے گا. تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے. وہ دلہا رات بھر اسی طرح چلا تھا. جیسے صبح ہوا، صبح کی صفیت، صبح کا فجر کا اذان ہوا، گیا فجر کی نماز پڑھا اور اپنے استاد گرامی کے بارگاہ میں گیا. بولا استاد صاحب ایسی سی بات ہے، میری جو جوزہ ہے اس طرح کی بات کی کہ ایک قرآن کے اوپر دوسرا قرآن رکھا سکتا ہے، باقی قرآن کے اوپر غیر کوئی بھی کتاب نہیں رکھا سکتا. تو ان کے استاد گرامی فرمائے کہ بیٹا ایک قرآن کے اوپر رکھنا دوسرا قرآن جائز ہے، اور کسی غیر قرآن پاک کے اوپر رکھنا، کسی بھی غیر کتاب رکھنا وہ حرام ہے. تو اس نے بولا کہ بیٹا یہی بات ہے، تمہاری بیوی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم بھی حافظ قرآن ہو، تمہاری بیگم بھی حافظ قرآن ہے، تو ایک دوسرے قرآن پہ رکھنا یہ دونوں جائز ہے اور رکھا سکتا ہے. یہی مسائل تھا.